ویلکم بیک. تو ہم پڑھ رہے تھے میتھولوجی کو. میتھولوجی میں ایک دو تین بڑے شاندار پوائنٹ ہیں, یہ فیوچر میں بھی آپ کو ہیلپ کریں گے. میں چاہتا ہوں آپ سے بھی ایک دو. Mythology provides the rules that, if followed by all, would create the foundation of a genuine community of togetherness. Mythology کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ سارے اگر ایک چیز کو پریکٹس کریں گے تو اس میں کیا ہوگا, وہ جو کمیونٹی ہوگی اس میں ایک اپنائیت سی ہوگی, ایک یکجائیت سی ہوگی, ایک آپس میں انٹیمیسی کہہ لیں, یا آپس میں ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے اور پریڈکٹ کر سکیں گے کہ جی اگر ایسا ہوا تو کیسا بیہیویئر ہوگا, اور خاص مواقع پہ انسان کس طرح سے بیہیو کرے گا. اسی طرح myths are often conservative in nature. ان کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنزرویٹو ہوتے ہیں, ان میں لبرل آپ کی اپروچ نہیں ہوتی ہے. آپ کو فریڈم اس حوالے سے جو ایک کہہ لیں فریڈم آف ایکسپریشن کہہ لیں, یا کوئی اور بہت سارے جو اس میں اپروچز ہیں وہ آپ کو اس میں اویل نہیں کی جاتی, آپ کو الاؤ نہیں کیا جاتا. یعنی کہ فار ایگزامپل آپ اس کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے, آپ اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. سو بیہیوڈ دا سیکرڈ اینسیسٹرز, سو مسٹ وی بیہیو. میتھولوجی میں ایک اور چیز جو پریکٹس کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ اس طرح سے بیہیو کرتے تھے, ان کا طریقہ یہ تھا, تو ہم بھی انہی کے طریقے پہ چل رہے ہیں, ہم بھی بالکل ویسا کریں گے. یہ بھی ایک میتھولوجی میں کہہ لیں کہ ایک لرننگ ہے جو جنریشن اپنی سیکنڈ جنریشن کو ٹرانسفارم کرتی ہے, کمیونیکیٹ کرتی ہے. They had the disadvantage of creating static societies, of resisting innovation, and many would say of being false. تو یہاں پہ اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج, جو بڑا امپورٹنٹ ڈس ایڈوانٹیج یہاں پہ جو بتاتا ہے آتھر ہمیں, وہ کہتا ہے کہ جی اس طرح کی جو سوسائٹی جو صرف میتھولوجی یا میتھوس پہ بیس کرتی ہیں یا انہی پہ ہی پرفارم کرتی ہیں, تو وہ اسٹیٹک سوسائٹی ہو جاتی ہیں. ان میں کوئی انوویشن نہیں ہوتی ان میں, بلکہ وہ انوویشن کو ریزسٹ کرتی ہیں, اور اس وجہ سے وہ زیادہ عرصہ سروائیو نہیں کر پاتی ہیں, یا انسان اس طریقے سے گرو بھی نہیں کر سکتا. جو ہیومن سوسائٹی ہے اس میں امپروومنٹ اس طرح سے نہیں ہو پاتی جس طرح سے ہونی چاہیے. یہاں پر گریک امیجنیشن کو تھوڑا سا ڈسکس کیا گیا ہے. Greek imagination had always been fertile in its concern with intimate detail. ایک جو شاندار خوبی ہے وہ یہ ہے کہ گریک ایرا میں جو لوگ چیزیں امیجن کرتے تھے یا ان کو ایکسپریس کرتے تھے وہ بڑی ڈیٹیل میں بڑے شاندار طریقے سے کرتے تھے. ان کی جو اپروچ تھی یہ بڑی اپریشیٹو تھی. اس کو وہ اگزامپل دیتا ہے یہاں پہ, جی ہومر نے جو اپنی بک میں ایکلیز کی جو شیلڈ ہے, جو ڈھال ہے, 4 صفحوں میں اس نے بیان کیا ہے, اتنی اس کو ڈیٹیل سے اس نے ایکسپریس کیا ہے. Many generations of Greek children who grew up on the poem of Homer and Hesiod, تو بہت سارے جو گریک جنریشن ہے یا وہ جو گریک علاقے کے جو لوگ ہیں, تو ان کے لیے جو ہومر یا ہیسائڈ کی جو پوئمز تھیں وہ ایک سیکرڈ ٹیکسٹ کا درجہ رکھتی تھی. وہ اس طرح سے ان کو اپناتے تھے یا ان پہ عمل کرتے تھے کہ جیسے وہ کوئی خدا کی طرف سے ان کو صحیفہ بھیجا گیا ہو. Two of the main vehicles that transmitted Greek religion. تو یہ وہ دو بڑے امپورٹنٹ آسپیکٹس ہیں, یہ امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے گریک ریلیجن کو یا گریک ایرا کو شیپ کیا. Recognized in them their argumentative, intellectually combative and questioning nature. تو اس میں
یہ جو تین آسپیکٹس ہیں کہ وہ آرگومنٹ کرتے تھے کسی بھی چیز کو ایز اٹ از فار گرانٹیڈ ٹیک نہیں کرتے تھے، اس کو انٹلیکچولی اس کو پرسو کرتے تھے، اس کو کوشچن کرتے تھے، اس کو ایویلویٹ کرتے تھے. تو یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں یہ گریک ایرا کی شاندار ایٹریبیوٹس میں سے ایک ہے. A final component of the world into which philosophy was born is the socio-economic structure that produced a whole layered class. ٹھیک ہے، کلاس آف پیپل. اب اس میں کیا ہوا کہ جی اس وقت گریک ایرا میں سوشل اکنامک سٹرکچر میں کیا ہوتا تھا، لوگوں کو الاؤ کیا گیا تھا کہ جی آپ ملازم رکھ سکتے ہیں، آپ کے نوکر ہوں گے، وہ آپ کے حصے کا سارا کام کریں گے، آپ ایک لیئر کلاس کے طور پہ اپنے آپ کو اپنی لائف کو ایکسرسائز کریں. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، یعنی کھیتی باڑی یا کوئی کام کاج ان کے سارے وہ ملازمین کرتے تھے، اور وہ خود انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتے تھے، جس میں آپ پوئٹری کہہ لیں، فلسفی کہہ لیں، یا اور ڈفرینٹ سوشل ایشوز کہہ لیں، پالیٹکس کہہ لیں، تو وہ اس میں انگیج رہتے تھے. with the time on their hands that they could spend meditating on philosophical issues. اور اس میں ان کو یہ جو ان کی سوشل اکنامک اسٹرکچر تھا یہ ان کو الاؤ کرتا تھا کہ وہ فلوسافیکل ایکٹیویٹیز یا فلوسافیکل ایشوز پہ وقت گزار سکیں یا میڈیٹیشن کر سکیں. A major part of the economic foundation of its society was slave labor and booty from military conquests. تو اس میں ان کی جو اکانومی بیس کرتی تھی وہ سب سے زیادہ سلیو لیبر تھی، یعنی کہ جس کے پاس جتنے غلام ہوتے وہ اتنے زیادہ امیر ہوتا. وہ غلام سارا کام کرتے تھے تو وہ اس کو تھوڑے سے کار مارکس مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے، خیر اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. یعنی کہ ساری ایکٹیویٹیز پروڈکٹیویٹیز اور پروڈکشن کا کام سارا سلیو کرتے اور یہ صرف اس کو انجوائے کرتے تھے لائف کو. اور دوسرا اسپیکٹ کیا ہے، ملٹری کنکویسٹ، یعنی جنگ وغیرہ کرنا، اس میں جو لوٹ کا سامان ہوتا تھا، جو مال غنیمت ٹائپ ہوتا تھا، اس سے وہ اپنا گزارا کرتے تھے. سیکنڈ پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے جی نیکسٹ پیج پہ، this sensitivity also lead the Greeks to demand an explanation that would be obtained and justified not by the authority of religious tradition but by the sheer power of human reason. تو یہ جو ان کی اپروچ تھی اس میں کیا تھا کہ وہ صرف اور صرف ریلیجن پہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بھی چیز کوئی بھی تھیوری آپ انٹروڈیوس کراتے ہیں تو وہ ہیومن ریزن جب تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، آپ تھرو ہیومن ریزن اس کو پروو نہیں کر سکتے، تو وہ اس اتھارٹی کو اس ڈاکٹرائن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. وہ چاہتے تھے کسی بھی فینومینا کو اگر ایکسپلین کیا جائے تو اس کی ایکسپلینیشن اس طرح سے ڈیمانڈ کرتے تھے جس میں ریشنل اپروچ ہو. Here we found an optimism behind the pessimism. optimism اور pessimism آپ کو پتا ہوگا، ٹھیک ہے. پیسمزم نیگیٹو اپروچ، یعنی کہ آپ ہر چیز میں اس کی نیگیٹو اسپیکٹس کو دیکھیں. آپٹیمزم کا مطلب ہوتا ہے جی پازیٹیو اپروچ، آپ ہر چیز میں اس کا پازیٹیو اسپیکٹ دیکھیں. The human mind operating on its own devices is able to discover ultimate truths about reality. تو یہاں پہ ایک اور کریکٹرسٹک بتائی گئی ہے ہیومن مائنڈ کی کہ اگر ہیومن مائنڈ آپریٹ کرے اپنے ڈیوائسز پہ جو اس کا ریزن ہے تو وہ الٹیمیٹ ٹروتھ الٹیمیٹ ریالٹی کو کیا کر سکتا ہے، گراسپ کر سکتا ہے، اس کو اپروچ کر سکتا ہے. نیکسٹ پیراگراف میں ہمیں یہاں پہ بتایا گیا ہے جی گریک فلاسفرز ریفریم دا perennial puzzle about reality in such a way as to emphasize the workings of nature rather than the work of the gods. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا یہ جو قدرت کا یہ نیچرل جو فینومینا ہے، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ
ہر چیز میں آپ ریلیجن کو نہ لے کے آئیں، ہر چیز میں خدا کو نہ لے کے آئیں، جی یہ بھی خدا نے کیا، یہ بھی خدا نے کیا، بلکہ اس کو تھوڑا سا تھرو ریزن اس کو کمپلیمنٹ کریں کہ نیچرل فینومینا کیوں اکر ہوتا ہے، اس میں چیزیں کیسے ہوتی ہیں. اس کو ہم یہاں سے نیکسٹ ویڈیو میں سٹارٹ کرتے ہیں. تھینک یو.